अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर और हस्बे वादा हाज़िर के हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या हम कोई बहर ख़ुद भी जो है ईजाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ, इससे पहले मैं मुतबादल जो बहरें हैं हमारे यहाँ, उसमें से बहुत सारी बहरें जो हैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। इसके अलावा ये भी बता चुका हूँ कि बहरें जो हैं वो किन अराकीन से जो है वो मिलकर बनती हैं और कैसे बनती हैं, और बहरों के जो है बुनियादी तौर पर जो अराकीन होते हैं वो कैसे वजूद में आते हैं। ये सब कुछ देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल पर जो रिसेंटली वीडियोज़ जो हैं वो लोड की गई हैं, अपलोड को की गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। यही मैं आपसे ये भी जो है हस्ब साबिक़ गुजारिश करूँगा कि अगर कोई साहिब मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आज हम इस सवाल का जायज़ा लेते हैं कि क्या कोई बहर जो है ख़ुद भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सबसे पहले तो ये कि बहर की एक मोटी सी और एक बिल्कुल सादा सी तारीफ़ अगर हम करना चाहें तो हम यूँ कर सकते हैं कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ, जी हाँ, जिसके अंदर कोई आहंग हो, जी हाँ, जो कानों को सुनते हुए भला लगे, जी हाँ, जिसके साथ हम अगर कोई मौसीकी, कोई आलात मौसीकी में से कोई आला जो है वो बजाना शुरू कर दें तो वो ताल मेल जो है वो कानों को तलज़्ज़ुज़ दे। जी हाँ, यानी वो अल्फाज कि जिसमें कोई आहंग हो, जी हाँ, कोई तरतीब हो। जी, तो जिस कलाम में भी कोई तरतीब होगी, उतार चढ़ाव का कोई ख़ास तरीक़ेकार होगा, जी हाँ, रैंडमली नहीं होगा, यानी बेतरतीब उतार चढ़ाव नहीं होगा, बल्कि किसी तरतीब के साथ कोई ख़ास उतार चढ़ाव होगा, वो कलाम जो है कानों को भला लगेगा। जी हाँ, मौसीकी जो होती है बेसिकली कानों को क्यों अच्छी लगती है? वो इसीलिए अच्छी लगती है कि उसकी जो आवाज़ें निकलती हैं वो एक ख़ास सीक्वेंस के साथ, एक ख़ास तरतीब के साथ निकलती हैं। जी हाँ, इसलिए वो कानों को भली लगती हैं। चुनांचे बेसिकली बहर जो है एक ऐसे तालमेल का नाम है, अल्फाज के एक ऐसे तालमेल का नाम है जो कानों को भला लगे, जिसकी मैंने आपको जो है मौसीकी से मिसाल दी है कि मौसीकी इसलिए कानों को भली लगती है कि उसके अंदर एक तालमेल होता है। अच्छा, यहीं से मुझे एक बात याद आ रही है। जी हाँ, हम में से ज़ाहिर है सभी बचपन में से होकर गुजरे हैं। जी हाँ, और बचपन में जो है वो रेलगाड़ी की लाइन या रेलगाड़ी में बैठने का बड़ा शौक़ हुआ करता था। जी हाँ, कि रेलगाड़ी का जो है वो झूला लेना। अच्छा, जब हम बच्चे होते थे तो रेलगाड़ी को आता देख कर उसकी आवाज़ को सुनना जो है हम बड़ा जो है वो अच्छा समझते थे, उससे हमें जो है बड़ा लुत्फ़ आता था। और उसमें फिर हम बच्चों के दरमियान एक चीज़ थी कि जी ढप छिक, यानी जब रेलगाड़ी चलती थी तो हम उसकी नकल उतारा करते थे कि जी वो ढप छिक, इस तरह से जो है वो गाड़ी चलती है। जी हाँ, और गाड़ी की आवाज़ जो है कभी आप देखें तो इसी तरह से होती है जैसे मैंने निकाली है, यानी ढप छिक इस तरह से। तो ये कानों को भली लगती थी। जी हाँ, बच्चे इसकी नकल उतारते थे। अब मैं आके गौर करता हूँ तो कि वो क्यों भली लगती थी, तो वो इसीलिए भली लगती थी कि उसके अंदर एक जो है एक ख़ास रिज़म था, एक ख़ास तालमेल था। और वही तालमेल याद रखिएगा कि जब हमने लफ्ज़ों में ढाला तो वो एक बहर बन गई। और वो बहर कौन सी बन गई? वो बहर बन गई फ़ालुन 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 फ़ालुन। बेशक आप कहकर देख लें, यानी ढप छिक फ़ालुन 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 फ़ालुन। तो आज फ़ालुन फ़ालुन जो है इसको बल्कि कहते ही बहर ज़मज़मा है। जी हाँ, इसका नाम ही जो बहर ज़मज़मा रख दिया है जो भी अहले इल्म है उन्होंने। ज़मज़मा का मतलब यानी नगमगी। जी हाँ, यानी इसके अंदर एक ख़ास नगमगी है। तो खुलासा नतीजा ये निकला कि कोई भी ऐसा कलाम, यानी कोई भी ऐसी सुर या ऐसी लय, लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ, जी हाँ, हम बहर की बात कर रहे हैं कि लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर कोई ख़ास तालमेल हो, उसको जो है हम बहर कहते हैं और वही कानों को भला लगता है। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ कि क्या फिर कोई ऐसा तालमेल जो है हम ख़ुद भी ईजाद कर सकते हैं या नहीं, या कि ये कि हम बंधे हुए हैं उन्हीं 10-15 जो हमारे यहाँ तालमेल अल्फाज के जो हैं बहरों के नाम पर मिलते हैं, क्या हमें उन्हीं में रहना पड़ेगा? तो इसका जवाब ये है, याद रखिएगा, कि ये जो तालमेल 10-15 हैं या जिसको हम 10-15 बहरें कहते हैं, इनमें से कोई एक आध, कोई गालिबन या 2 या 3 ऐसी बहरें हैं जो लोगों ने बाद में जो है अपने जहन से जो है अपने मश्क से जो है वो शामिल की हैं।
اور وہ بھی شاید ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں نے مشقیں کی ہوں گی، اس میں سے یوں سمجھ لیں کہ یہ 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو شامل ہو گئی ہیں، ورنہ یہ سب کی سب وہ بحریں ہیں جو از خود جو ہے ہر تہذیب نے نکالی ہے۔ جی ہاں، یعنی لوگ جب وجدے میں آئے، وجدے میں آ کر انہوں نے کوئی جو ہے بات کی تو ایک خاص تال میل کے اندر وہ بات نکلی، اور وہ بات جو ہے لوگوں میں مشہور ہو گئی اپنے رزم کی وجہ سے، اپنے آہنگ کی وجہ سے، اپنے تال میل کی وجہ سے، لوگوں نے جو ہے اس کو شعر کہنا شروع کر دیا، اور بعض والوں نے جو ہے پھر اسی آہنگ کے اندر یا اسی تال میل کے اندر، اسی آہنگ کے اندر جو ہے خود بھی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے وہ آہنگ جو ہے، جی ہاں، وہ مشہور ہو گیا۔ جی ہاں، اس طرح سے مختلف قسم کے آہنگ جو ہیں وہ معاشروں میں مشہور ہوتے چلے گئے۔ جی ہاں، اور یہ آہنگ جو ہے یاد رکھیے گا ہر تہذیب کے اپنے ہیں۔ جی ہاں، جو آہنگ عربوں میں ہے وہ فارسیوں میں نہیں ہو سکتا، جو فارسیوں میں ہے وہ ہمارے اردو میں نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ تہذیبیں آپس میں ملی جلی ہیں، بہت قریب ہیں، کہ یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ آہنگ جو ہے یا جو بحریں جو ہیں یہ عرب کے اندر جو ہے خلیل نحوی جو ہے ان کی طرف جو ہے منسوب کی جاتی ہیں، کہ سب سے پہلے یہ بحریں جو ہیں انہوں نے منضبط کی۔ جی ہاں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ایجاد کی، ہاں یاد رکھیے گا انہوں نے ان کو منضبط کیا، یعنی یہ آہنگ جو تھے عرب معاشرے کے اندر جو ہے وہ موجود تھے، انہوں نے جو ہے وہ کثرت سے مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عرب شعراء جو ہیں بالعموم جو ہیں یہ آہنگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر جس کو زحاف کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ یہ مطالعہ کیا کہ اگر اس میں یعنی ان آہنگوں کے اندر تھوڑی بہت جو ہے اس قسم کی تبدیلی کر لی جائے تو اس سے جو ہے یہ آہنگ جو ہیں متنوع ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس طرح سے پھر جو ہے یہ بحریں جو ہیں ان میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جی ہاں، لیکن بیسیکلی جو ہیں وہی بحریں رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے بیسک بحریں جو ہیں یا بنیادی بحریں جو ہیں وہ 19 جو ہیں وہ قرار دی جاتی ہیں۔ الغرض مطلب یہ نکلا، مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بحریں جو ہیں ہم از خود جو ہے وہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ آہنگ جو ہیں یہ ثقافتی آہنگ ہیں، یہ لوگوں کے درمیان پائے جانے والے آہنگ ہیں، یہ ہماری طبیعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وضعی طور پر دی ہے، خلقی طور پر دی ہے، ہمیں جو ہے جبلی طور پر جو ہمیں جو ہے جو اللہ نے طبیعت دی ہے، تو اس کو وہی آہنگ پسند آتے ہیں جو اس کے مطابق ہیں۔ جی ہاں، اور وہ آہنگ جو ہے از خود جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر معاشرے نے جو ہے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ جی ہاں، لہٰذا اپنی طرف سے اگر ہم جو ہے کوئی فاعل فعل یا کوئی فعل فعل جو ہے ملا کر ہم کہیں کہ چلیں جی میں اب یہ کرتا ہوں کہ یہاں جو ہے میں فاعل کے بجائے فعل لگا لیتا ہوں، یہاں جو ہے فعل کے بجائے فعل لگا لیتا ہوں۔ جی ہاں، اس طرح سے جو ہے آگے پیچھے کر کے میں ایک اپنی بحر جو ہے وہ بنا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ایسی بحر اس کا بحر کا جو موجد ہوگا بس وہی سنے گا۔ جی ہاں، اسی کو اس کے اندر لطف آئے گا، اسی کو اس کے اندر سرور آئے گا۔ دوسرا کوئی آدمی جو ہے اس بحر کے اندر لکھے ہوئے کسی کلام کو ایک لمحے کے لیے بھی شاید سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جی ہاں، کیوں؟ وہ تو آہنگ میں نہیں ہوگا، وہ تو اس نے ایک ذہنی مشق کی ہے۔ جی ہاں، یعنی اس بندے نے جس نے یہ ایجاد کی ہے اس نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ اس نے کسی آہنگ کو جو ہے وہ فالو کیا ہے نا، اس نے تو محض کیا ہے کہ ایک ریاضیاتی طور پر جو ہے چند الفاظ کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے جو ہے اس نے ایک بحر ایجاد کی ہے، وہ کوئی ہماری طبیعت یا ہماری جبلت کے موافق نہیں ہے۔ تو الخلاصہ کہ کوئی بھی بحر جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایجاد کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ہے کہ کوئی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ مطالعہ کرے اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گلے ملے، جی ہاں، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس آہنگ کے اندر بھی جو ہے لوگ جو ہے مسرت کے اندر، خوشی کے اندر جب وفور مسرت ہوتی ہے تو وہ اس آہنگ کے اندر بھی جو ہے وہ بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو پھر وہ اس آہنگ کے مطابق، جی ہاں، اس آہنگ کو دیکھتے ہوئے، جی ہاں، کوئی جو ہے کوئی سبب، کوئی وسط، کوئی فاصلہ آگے پیچھے کر کے وہ کوئی جو ہے ایک نئی بحر جو ہے وہ بناتے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر آہستہ وہ بحر جو ہے لوگوں میں مقبول ہو جائے، اور وہ مقبول اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وہ بحر جو ہے وہ ریاضیاتی طور پر بنائی گئی ہوگی۔ جی ہاں، وہ کوئی تخلیق کی گئی ہوگی، وہ بحر بھی اسی لیے مقبول ہوگی کہ وہ کسی ایسے آہنگ کو فالو کر رہی ہوگی کہ جو آہنگ ابھی تک جو ہے وہ فعل اور فعول یا افعیل کے اندر منضبط نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں، لیکن کسی صاحب نظر نے اس آہنگ کو جو ہے فعل اور فعول کے اندر منضبط کر دیا اور اس آہنگ کو جو ہے ایک بحر میں مقید کر دیا، اس طرح سے وہ بحر جو ہے لوگوں میں متعارف ہو گئی۔ جی ہاں،
تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ یہ بحریں جو ہیں یہ وہی بحریں اصل میں کہلانے کے لائق ہیں کہ جو خود جو ہے معاشرے کے اندر موجود ہیں. علماء عروض نے جو ہے ان کو منظمت کیا ہے، اور علماء عروض نے جو ہے ان کی تعلیم ضروری سمجھی ہے، اور شعراء کے لیے جو ہے یہ پابندی لگا دی ہے کہ جو کوئی شاعری کرنا چاہے وہ ان بحور کے اندر کرے. اپنی طرف سے کوئی بحر جو ہے بنانا یہ ایک عملاً ناممکن ہے. جی ہاں، جیسے میں نے کہا کہ ایک آدھ ایسا یہ سمجھ لیں کہ واقعہ ہوا ہے دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. یہ تو غالباً 2 یا 3 بحروں سے متعلق ہے کہ یہ بحریں جو ہیں یہ صدیوں کے سفر کے بعد، جی ہاں یہ بھی ساتھ میں شامل رکھیں کہ صدیوں کے سفر کے بعد، ہزاروں لوگوں کی تحقیق اور ریسرچ کے بعد 2-3 ایسی بحریں ہیں کہ جو 19 بحروں کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. جی ہاں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بحریں جو ہیں بعد میں شامل کی گئی ہے. امید ہے کہ میری اس گفتگو سے خاطر خواہ حد تک آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ علم جو ہے وہ ہوا ہوگا. اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور آگے سے آگے شیئر بھی کریں گے، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیشہ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.